اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ یہ سورہ حمزہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ انسان کو جو سب سے بڑی بیماری لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ وہ مال جمع کرتا ہے، اسے خرچ نہیں کرتا، وہ جمع کر کر کے اس کی تجوری میں بھرتا رہتا ہے، بینکوں میں رکھتا جاتا ہے، زمین کے اندر دباتا جاتا ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیماری ہے، اس کا بتایا گیا کہ تمہیں کون سی بیماری لگ سکتی ہے۔ اللہ کی عطا ہے یہ مال اور تم اسے جمع نہیں کرو، اس کو خرچ کرو۔ تمہاری حیثیت اس کیشیئر کی طرح ہے کہ جو اس کا مستحق ہوگا اس کو وہ مال دے دے گا۔ تم وہ خزانچی ہو کہ اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا اسے حلال طریقے سے لوگوں میں خرچ کرو۔ اچھا، یہ آیت جو ہے اس کی تفسیر خود ہی قرآن حکیم کرتا ہے۔ وَجَمَعَ فَعَوَّا، اور جمع کر کے سنبھال کے رکھتا ہے، یعنی وہ یہی سمجھتا ہے یہ سب سے قیمتی متاع ہے، حالانکہ اس کو خرچ کرنے ہی میں اس کا بھلا اور اس کا فائدہ ہے۔ اس کو جمع کر کے چھوڑ دینے کے لیے یہ مال تو پھر آنے والے لوگوں کے لیے ہوگا، اس کے ورثہ کے لیے ہوگا۔ یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 18 ہے۔ اب ایک بیماری تو بتا دی ہے کہ مال کی محبت ہے اس کے دل کے اندر، اور دوسری بیماری اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، دونوں بیماری بتا رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال آدمی جمع کرتا ہے، پھر کس لیے خرچ کرتا ہے؟ اولاد کے اوپر، ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا مال تقسیم کر دیتا ہے، اور بعد میں وہی مال اولاد اس کی زندگی میں اس سے چھین لیتی ہے۔ حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں نہ پڑ جانا۔ خرچ کرو ان کے اوپر جتنی تمہاری حیثیت ہے، اس سے زیادہ مت خرچ کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں کچھ اجر نہیں ملے گا، دنیا میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دنیا کماتے ہوئے اور اپنی اولاد اور پوتے پوتیوں اور نواسوں کے اوپر خرچے کرتے کرتے مر جاؤ گے، اور وہ تمہارے لیے کچھ نہیں دیں گے، وہ تمہیں کوئی اجر، کوئی نیکی نہیں لوٹائیں گے۔ یہاں پہ اس قرآنی آیت کے اندر کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ مال اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ہاں جی، اور امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ مال کو بھی خرچ کرو، اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 ہے۔ پھر یہ تو قرآن سے میں نے ثابت کر دیا، الحمدللہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور یہاں پہ نور علی نور، ایک آیت کو اس کے نور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شمار جگہ اضافہ کرتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ آ گئی مال کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز سے کی گئی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال سے ہے۔ ٹاٹا، برلا اور یہ بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں، ان سے زیادہ مال مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہ اتنے بخیل ہیں کہ وہ سانپ بنے ہوئے اس تجوری کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ تو یہاں پہ کہا گیا قارون کے پاس ہی اتنی دولت نہیں تھی جتنی اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو یہ حدیث سن لیں، ان کعب بن عیاض قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امتی فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ بہت ہی زبردست الفاظ ہیں۔ کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے، اور میری امت کی آزمائش
مال میں ہے۔ اسناد ہو صحیح، ترمذی حدیث 2336۔ اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تمہیں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا، اس کو سنبھال سنبھال کے سینچ سینچ کے نہ رکھو۔ اب یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، یہاں تک تو مخاطب مرد تھا، اب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا توکی فیوقع علیک، خیرات کرو، اس سے خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ یعنی رزق بڑھتا ہے خرچ کرنے سے، اگر خیرات نہیں کرو گے تو تمہارا رزق اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا رزق روک دیا جائے گا، بڑھ نہیں سکتا کسی صورت میں۔ اور یہ روایت آپ سن لیں حضرت اسما عن اسما رضی اللہ عنہ قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا توکی فیوقع علیک۔ حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن ہے رضی اللہ عنہ، سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کن کو نصیحت کر رہے ہیں؟ دیکھیں حضرت عائشہ کی، ابو بکر کی بیٹی کو کر رہے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، ان کی بیٹی کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ فرمایا لا توکی فیوقع علیک، خیرات کرو مت روکو خیرات کو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے لا تحسی فیحصى اللہ علیک، گنتے ہوئے مت رہو، مال دینا ہے تو گن گن کے مت دو، گننے میں نہ لگ جانا ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گن گن کر دے گا۔ اگر تم کمینگی کرو گے، بخل کرو گے تو اللہ تمہارا انجام بھی اسی طرح کرے گا کہ تمہیں بھی تھوڑا تھوڑا گن گن کے دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1433 ہے۔ اب اللہ کے بندوں کرنا کیا ہے؟ مال تو خرچ کرنا ہی ہے لیکن اللہ کی راہ میں کرنا ہے، اور یہ ہر وقت مد نظر رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ حقیقت جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش، لیکن اجر کس کے پاس ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ہمیں اجر چاہیے، اس لیے جو کچھ عطا کی ہے، مال ہے، اولاد ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم نے بخل کیا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔